جس بچے نے کوئی بات کرنی ہوگی وہ نہیں کرے گا، میرے سے کوئی بات کرنی ہوگی تو وہ ہاتھ سے ہینڈ ریز کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ میرا جینا اس کے لیے، میرا مرنا اس کے لیے، میری نماز اس کے لیے، میری عبادات اس کے لیے، اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کے ہاتھ میں میری زندگی اور موت ہے۔ آج آپ تمام لوگوں کو یہاں پہ اکٹھا کرنے کا مقصد، جس میں آپ لوگوں کی پڑھائیوں کو ڈسٹرب کر اور اس کے بعد تمام اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا جو ہماری ورکشاپ ہے اس کا ٹاپک ہے پرپز آف لائف، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ مقصد زندگی جو ہمارا عنوان ہے، دا پرپز آف لائف، اس حوالے سے اگر آپ میں سے کوئی بچہ بتا سکے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو میں پوائنٹ کروں گا 1 سے 2 سے 3 بچوں کو، اور وہ اپنا مقصد زندگی بتائیں گے کہ ان کا مقصد زندگی کیا ہے۔ جن بچوں کو اپنے مقصد زندگی کا پتہ ہے وہ اپنے ہاتھ کو بلند کر سکتے ہیں اور ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ آپ کا مقصد زندگی کیا ہے؟ اسلام کو اسپریڈ کرنا۔ یہ جو پیچھے بیٹھے گا نا، یہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، ادھر ادھر نہیں گے۔ جی آپ میں سے کوئی اور بچہ جس کا کوئی مقصد زندگی ہو، جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہو، وائس میں سے آپ کا مقصد زندگی کیا ہے؟ ملک کے لیے کوئی کام کریں۔ جی عبداللہ، آپ کا مقصد زندگی کیا ہے؟ اسپریڈ دا اسلام، اسلام کو پھیلانا۔ جی آپ کا مقصد زندگی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا۔ جی آپ کا مقصد زندگی کیا ہے؟ اسلام کی طرف راغب کرنا، لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آنا، یہ ان کا مقصد زندگی ہے۔ جی نماز پڑھنا۔ جی جو ملک کے حالات، جو برے حالات ہیں ان کو ختم کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ جی اور کوئی بچہ؟ جی آپ میں سے مقصد زندگی کیا ہے؟ آپ میں سے کسی کا مقصد زندگی؟ آپ میں سے کتنے آپ میں سے کتنے بچے ایسے ہیں ایمانداری کے ساتھ اپنے ہینڈ ریز کر کے بتانا ہے کہ جن کا ابھی تک زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ ہاتھ اوپر کریں۔ آپ میں سے بیٹھے ہوئے تمام اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی کتنے بچے ایسے ہیں جن کا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے؟ ایمانداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ نے میری بات کا یہ جواب دے دیں۔ صرف ہاتھ اوپر کریں، میں کسی سے پوچھوں گا نہیں، صرف ہاتھ اوپر کر کے بتا دیں کہ جن کا کوئی مقصد زندگی، ورنہ میں پھر سب سے پوچھوں گا ان کا مقصد زندگی کیا ہے۔ اچھا، یعنی تمام لوگوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ میں پھر ایک دفعہ پوچھ رہا ہوں، کوئی آپ میں سے ایسا بچہ، گھبرانا نہیں ہے، اور دیکھیں بات کرنے کا مقصد، اس ٹاپک کو رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو جس کا کوئی ابھی تک مقصد ایم لائف کا نہیں ہے، کسی کا گول اس نے گول سیٹ نہیں کیا اپنی لائف کا، تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں وہ ہاتھ اوپر کریں؟ جن کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے زندگی میں آگے کرنا کیا ہے، کس فیلڈ میں جانا ہے، کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے، نہیں پتا ان کو۔ 1 2 3 4 5
ٹھیک ہے ہاتھ اوپر کریں کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانا نہیں ہے، ہاتھ اوپر کریں ایمانداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے ہاتھ اوپر کریں 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ٹھیک ہے اور جن کے ہاتھ نیچے ہیں میں ان سے پوچھوں گا ٹھیک ہے ہاتھ زندگی کا مقصد کیا ہے آج اس کے اوپر بات کریں گے ہم، اور اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میرے خیال سے غالباً لائٹ آ گئی ہوئی جس کی وجہ سے جو ہے یار ایک منٹ نیچے جا کے نا گیراج میں چیک کریں کہ لائٹیں چل رہی ہیں کہ نہیں، اگر تو نیچے گیراج کی لائٹیں چل رہی ہیں تو مجھے بتا دیں پھر کیمرے بند کر دیں۔ باہر کوئی بچہ گیا تو نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ ویسے مجھے صرف 2 منٹ میں جنریٹر بند کر کے نا میری ٹھیک ہے بس آپ لوگوں کو ٹائم مل گیا تھا 1 سے 2 منٹ کا بات کرنے کا، بہرحال بس آپ خاموش ہو گئے۔ اچھا تو آپ لوگوں سے سوال یہ ہو رہا تھا کہ مقصد زندگی کیا ہے؟ آپ میں سے چند بچوں نے بتایا اپنی زندگی کا مقصد، اور چند بچوں کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا تھا کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، ان کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں میں اور انسان میں ایک فرق رکھا ہے۔ انسان کو کیا ہے کہ سوچنے کی صلاحیت دی، انسان کو دیکھنے کی صلاحیت دی، انسان کو چلنے کی صلاحیت دی، انسان کو اشرف المخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور ایک واحد چیز یہ ہے کہ جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ کیا کرو، کہ انسان کو کیا کرو، سجدہ کرو۔ سب سے پہلے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جو اس دنیا کے اندر آئے تھے، اور وہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی لی اور ایک مٹی سے کیا کیا کہ مٹی سے ایک انسان کا کیا بنایا، پتلا بنایا۔ میرا موبائل کدھر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی لی اور ایک مٹی سے ایک انسان کا کیا بنایا، پتلا بنایا۔ پتلا کہتے ہیں کہ جس سے کیا اسٹیچو نہیں ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کسی سفر کے اندر جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کوئی اسٹیچو بنا ہوتا ہے، کوئی شکل بنی ہوتی ہے، جس طرح اگر ہم دیکھے جائیں تو کیا ہے کہ کوئی پکچر وغیرہ بنی ہوتی ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی لی اور مٹی سے کیا کیا کہ انسان کا کیا ہے، پتلا بنایا۔ اور وہ پتلا بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پتلا بنا رہے تھے تو تمام فرشتے جو تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا چیز بنا رہے ہیں۔
کسی کے ذہن میں کیا چیز آ رہی تھی, کسی کے ذہن میں کیا چیز آ رہی تھی. فار ایگزامپل کیا ہے کہ میں اگر یہاں پہ کوئی بھی چیز ہے وہ میں ایک پین اور ایک پیپر لے کے میں کوئی چیز ڈرا کرنے لگ جاتا ہوں, تو آپ تمام یہاں پہ بیٹھے ہوئے طالب علموں کے ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ یہ پتہ نہیں کیا ڈرا کرنے لگے ہیں. کسی کے ذہن میں آئے گا کہ غالباً کیا ہے کہ کسی جانور کی شکل بنانے لگے ہیں, کسی کے ذہن میں آئے گا کہ انسان کی شکل بنانے لگے, کسی کے ذہن میں آئے گا کہ کیا ہے کہ کوئی بھی چیز بنانے لگے ہیں. تو کیا ہے کہ ہر کوئی اپنی مینٹلی اپروچ کے تھرو جو ہے وہ کیا ہے وہ سوچے گا, اور کیا ہے کسی کو کوئی نہیں پتا ہوگا. اسی طریقے سے کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی لی اور مٹی سے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا کیا بنایا, ایک پتلا بنایا. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا, اور فرشتوں کو بلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا. کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کرو کہ اس کو آگے کیا کرو, سجدہ کرو. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا, اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے اندر روح پھونکی. روح پھونکنے کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے یعنی جسم بنانے کے بعد روح پھونکی تو کیا ہے کہ وہ حرکت کرنے لگے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا, اور فرشتوں کو بلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا, فرشتوں کو حکم دیا کہ کیا کرو, حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کرو, سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیا, تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا, اور کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اسی طریقے سے کیا کیا, حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. مگر ایک فرشتہ تھا جس نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سے انکار کیا, اور وہ کون تھا, وہ ابلیس تھا, وہ شیطان تھا, وہ ابلیس تھا جس نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سے کیا کیا, انکار کیا, اور اس نے سجدہ نہیں کیا. اور اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں, میں اس سے زیادہ, یہ تو مٹی سے بنا, میں آگ سے بنا ہوا ہوں, میرے اندر زیادہ پاور ہے. تو کیا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کی بات سے کیا کیا, انکار کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ تم میری رحمت سے کیا ہو, دور ہو جاؤ, تو میری رحمت سے دور ہو جاؤ. اور پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کیا ہے کہ مجھے مہلت دی جائے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں, اور میں کیا ہے لوگوں کو برائی کی طرف کیا ہے راغب کروں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطان کو اپنی رحمت سے کیا کیا, اپنی رحمت سے دور کر دیا. کیمرہ نیچے کر دیا یار, اس کو یہاں پہ نہیں کریں کیونکہ موبائل پر ہے, تو آپ ایک منٹ آخری ایک بندہ پیچھے چلا جائے گا, اس کو یاد آنا ہے کسی اور چلا آواز کو کتنا ہوگا یا پھر اسپیکر ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس شیطان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا, اور وہ کیا ہوا کہ آج دن تک لوگوں کو برائیوں کی طرف راغب کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ سجدہ کے اندر, الذی احسن کل شیء خلقہ, الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم صفاه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. اب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7, 8 اور 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے خوب بنایا ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی. یعنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسائشیں پیدا کر دی, ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے خوب بنایا ہر چیز کو, جس سے کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا جو اس نے پیدا کیا. اور ابتدا کی انسان کی تخلیق مٹی سے, یعنی کیا ہے کہ انسان کی تخلیق کو کس سے شروع کیا, اس نے مٹی سے بنایا, اور پھر بنائی اس کی نسل خلاصے سے ایک حقیق پانی سے. اور کیا کیا, ایک پانی سے انسان کی نسل کو آگے چلایا, پھر درست کیا اس کو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کے تمام اعضاء کو کیا کیا, درست کیا. اور اس کے بعد کیا کی, روح پھونکی اس میں اپنی طرف سے روح. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی اس کے جسم کے اندر,
ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جسم بنایا ہے. فار ایگزامپل جس طرح ہم ایک ڈرائنگ بناتے ہیں, ایک انسان کی ایک شکل بناتے ہیں, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. اور پیدا کس طریقے سے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے ایک انسان کی تخلیق کو بنایا, اور اس کے بعد کیا ہے کہ ایک خاص پانی سے جو ہے وہ انسان کی تخلیق کو چلایا, اور پھر اللہ تبارک نے فرمایا کہ میں نے اس کے کیا ہے جسم کے تمام اعضاء, جسم کے تمام جو پارٹس آف دا باڈیز ہیں ان کو کیا کیا, ان کو درست کیا. ان کو کس طرح کیا کہ ہاتھ کو کدھر کرنا ہے, آنکھوں کو, کان کو, ناک کو, ٹانگوں کو کس جگہ پہ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کو کیا کیا, درست کر دیا. اور پھر کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی اور بنائے تمہارے کان, تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل. پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے کان, تمہاری آنکھیں اور دل بنایا ہے, کم ہے جو شکر تم کرتے ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے وہ شکر کرتے ہو, جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو وہ کیا ہے, کم ہے. یعنی اگر آپ امیجن کریں جس رب نے ہمیں جسم کے اعضاء دیے, جس رب نے ہمیں کھانے کے لیے خوراک دی, جس رب نے ہمیں رہنے کے لیے اپنی نعمتوں سے نوازا, اس رب کا ہم شکر کتنا ادا کرتے ہیں. اگر ہم اپنے امیجن کریں اپنی زندگی کو, اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا, اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو بلایا. تمام فرشتوں کو بلانے کے بعد حکم دیا فرشتوں کو کہ کیا کرو, سجدہ کرو. کس کے آگے, انسان کے آگے سجدہ کرو. یعنی اگر آپ غور کریں نا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے زیادہ اہمیت دی ہے. سجدہ کس کے آگے کیا جاتا ہے, اس کے آگے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہو, جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہو, جس کی ہر بات کو مانتے ہو, جس کا کیا ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہو, اس کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے. تو وہ کون ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات واحد وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں عقل بصیرت دی, ہمیں جسم دیا, ہمیں تمام نعمتیں دی, اور وہ کون سی ذات ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں بنایا. اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سے زیادہ کیا ہے کہ ہمیں زیادہ اہمیت دی ہے فرشتوں سے, اور فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ کیا کرو, اس کے آگے سجدہ کرو. اور پھر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اما ہوا کو پیدا کیا. اس کے بعد کیا ہے کہ پھر ان کی تخلیق سے کیا ہے انسانوں کو پیدا کیا. پھر نسل بہ نسل جو ہے وہ چلتی رہے, اور آج ہم یہاں پہ پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام بھیجے. کم و بیش 1,24,000 اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اس دنیا کے اندر. آپ غور کریں 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. اور ان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا, ہماری رہنمائی کے لیے, کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے, کس طریقے سے گزارنا ہے, کس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے, ہمیں قدم کس طرح گزارنا ہے, کس طرح اپنے قدم کو رکھنا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو بھیجا. اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. کس کے لیے بھیجا, کہ ہماری رہنمائی کے لیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اور جب اس دنیا سے گئے, اپنی زندگی 63 سال 63 ایئرز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گزاری. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 63 ایئرز جو زندگی گزاری وہ کس کے لیے گزاری, ہمارے لیے گزاری, میرے لیے, آپ کے لیے گزاری, آپ کے والدین کے لیے گزاری. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے راتوں کو رو رو کر, راتوں کو جاگ کر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اپنی امت کے لیے. یعنی کیا ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 63 ایئر جو گزاری تھی زندگی، وہ کس لیے گزاری تھی؟ وہ ہمارے لیے گزاری تھی. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے، آپ جب اس دنیا میں آئے تو آپ کے والد محترم کا انتقال کر چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد انتقال کر چکے تھے. یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو بابا تھے، ان کے بابا جو تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کم و بیش 7 برس کی ہوئی تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. ان کی والدہ بھی چلی گئی. اب آپ امیجن کریں ایک بچہ جو اس دنیا میں آیا اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے باپ جو تھے وہ دنیا سے چلے گئے. جب وہ 7 سال کا ہوا تو کیا ہے کہ اس کی والدہ ہے وہ بھی کیا ہے کہ اس دنیا سے چلی گئی ہے. مگر پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مقصد زندگی نہیں بھولے. وہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. وہ ہر قدم پر اپنی زندگی اس طرح گزارتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام جوڑ دیا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام کیا کیا؟ جوڑ دیا. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، اپنے بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتاب نازل کی. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی. کون سی کتاب؟ وہ قرآن پاک، قرآن مجید تھی. کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایج جو تھی وہ 40 ایئرز کے قریب تھی. یعنی 40 سال کے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ایک غار تھا. غار سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ غار ہوتا ہے جو پہاڑ ہوتا ہے نا، پہاڑوں میں ایک چھوٹا سا جس سے ہم جس جگہ پہ اپنا آرام کر سکتے ہیں، وہ جیسے کمرہ جس طرح ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، پہاڑوں کے درمیان میں ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، وہ غار کہلاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب 40 ایئرز کے قریب تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اکیلے میں کرنا جو تھی، یعنی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت زیادہ پسند سمجھتے تھے. اور وہ چاہتے تھے، وہ نا جب 40 ایئرز کے قریب ہو گئے تھے نا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جب نا تنگ پڑ جائیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھ جائیں، تنہا ہو جائیں، اکیلے ایک جگہ کے اوپر بیٹھے، جہاں نہ کوئی آواز ہو، نہ کوئی جگہ ہو، نہ کوئی بندہ ہو، نہ کوئی بندے کی ذات ہو، بالکل خاموشی ہو اور ہم سکون سے بیٹھ جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 40 ایئرز کے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے میں رہنا بہت زیادہ پسند تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اکیلے رہتے تھے اور کیا ہے کہ تنہائی میں اکیلے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اور کیا ہوا کہ وہ غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ. اور ان کے پاس جا کر فرمایا کہ ان کے اوپر وحی نازل کی گئی. تو کیا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے. انہوں نے اچانک دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو وہ گھبرا گئے. اور وہ گھبراتے ہوئے ان کا چہرہ مبارک جو تھا وہ لال سرخ ہو گیا. آپ ایک کمرے کے اندر ہے، اس کا دروازہ لاک ہے، چاروں کھڑکیاں بند ہیں، دروازہ لاک ہے، اور اچانک ہی کوئی بندہ آ جائے تو کیا ہے کہ ہم بھی ڈر جاتے ہیں.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے، اور اس کے بعد کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر آیا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ، کیا فرمایا؟ اقرأ، یعنی پڑھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا اقرأ، یعنی پڑھیے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ اقرأ، پڑھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں جانتا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا اور دبوچا، یعنی دبایا۔ بعض اوقات ہم جب دوست آپس میں ملتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو پکڑ کے سینے سے لگا کے دباتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا اور دبوچا۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی ابتدائی 5 آیات جو کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ قرآن پاک کی پہلی 5 آیات جو کہ نازل ہوئی، اور یہ قرآن پاک کی پہلی 5 آیات جو تھی وہ کیا کی؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی ابتدائی 5 آیات کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کیا کیا کہ وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ یہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد اپنی زوجہ محترمہ یعنی اپنی بیوی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام یہ ساری واقعہ جو تھا وہ بتایا۔ ان کی جو زوجہ تھی نا، زوجہ محترمہ، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کا ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا۔ اور پھر کیا ہوا کہ آہستہ 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 کر کے تقریباً 23 سال کی 23 ایئرز کے اندر قرآن پاک جو تھا وہ کیا ہوا؟ نازل ہوتا گیا۔ کچھ صورتیں مکہ میں نازل ہوئی، کچھ مدینہ میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی مشکلیں اٹھائی۔ بہت سی مشکلات اٹھانے کے بعد لوگ ان کو پتھر مارتے تھے، لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے، لوگ ان کے اوپر کوڑا پھینکتے تھے، لوگ ان کو کیا ہے کہ وہ رہنے نہیں دیتے تھے، مگر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مقصد زندگی نہیں بھولے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں دنیا میں بھیجا، مقصد زندگی نہیں بھولنا۔ اور کیا ہوا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کیا کی، اس طرح اسلام کے مطابق گزاری، لوگوں کو اسلام کی طرف جو تھی اسلام کی دعوت دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 23 برس کے اندر جو 23 سال کا عرصہ تھا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ سارا اگر قرآن پاک کو پڑھیں تو ہمیں ایک ایک قدم ہم نے کس طریقے سے رکھنا ہے، ہم نے ایک ایک قدم کو کس طرح گزارنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو کہاں پہ صرف کرنا ہے، اپنا زندگی کا وقت، یہ ساری چیزوں کی ہمیں سمجھ آ جائے گی جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کے اوپر اپنی زندگی کو گزاریں گے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں گے تو ہمیں اپنا مقصد زندگی پتہ چل پائے گا کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے۔ شیخ سعدی کا ایک قول تھا، وہ فرماتے تھے کہ جب اپنی زندگی جو ہے نا ہمیں ایسے گزارنی چاہیے
کہ جب بچہ پیدا ہو کے اس دنیا کے اندر آتا ہے نا تو وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے. جب اس دنیا میں بچہ آتا ہے نا تو وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے اور جو آس پاس اس کے جو مہمان ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, وہ مبارکباد پیش کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے, ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہوتے ہیں, یعنی خوش ہوتے ہیں. اور وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے جب اس دنیا میں آتا ہے. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی ایسے گزارو کہ کل کو جب تم دنیا سے جاؤ تو تم خوش ہو اور جو باقی لوگ ہیں وہ کیا ہو, وہ رو رہے ہو. یعنی آپ کی زندگی ایسے آپ اپنی زندگی کو گزاریں, ایسے اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں کہ کیا ہے کہ آپ جب اس دنیا سے جائیں تو آپ کے جانے کے بعد آپ خوش ہوں, یعنی آپ کے اعمال اتنے اچھے ہوں کہ کیا ہے کہ آپ کو جنت ملے اس کے ریوارڈ میں. اور آپ جب جنت میں جائیں گے, جو شخص جنت میں جاتا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے. آپ کے اعمال دنیا کے اندر ایسے ہونے چاہیے کہ کیا ہے کہ آپ جب اس دنیا سے جائیں تو کیا ہے کہ آپ خوش ہو اور جو باقی جو لوگ ہیں وہ رو رہے ہو کہ ایک نیک شخص جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا. بہت لوگ اس دنیا کے اندر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے آئے اور کیا ہے کہ وہ جب گئے تو لوگ آج بھی ان کو کیا ہے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. جن لوگوں نے اپنی زندگی اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے گزاری, جنہوں نے اپنی زندگی اپنے لیے نہیں اپنے رب کے لیے گزاری, جنہوں نے اپنی زندگی اپنے لیے نہیں اپنے پیرنٹس کی خوشی کے لیے گزاری, جنہوں نے اپنی زندگی اپنے لیے نہیں کسی دوسرے کے لیے گزاری, تو کیا ہے کہ ان کو لوگ آج بھی اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں. آپ کے سامنے ایگزامپل ہے قائد اعظم کی ہے, عبدالستار ایدھی کی ہے. کون تھے آج بھی ان کو کیا ہے کہ لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نیک اعمال کی دنیا کے اندر اور کیا ہے کہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارا اور اس کے ریوارڈ میں کیا ہے کہ آج بھی لوگ ان کو اچھے لفظوں میں کیا کرتے ہیں, یاد رکھتے ہیں. ہم اپنا وقت کو ایسے گزارتے ہیں نہ ہماری زندگی کو کوئی مقصد ہے, نہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کوئی چیز سوچی ہوئی ہے, نہ ہم نے اپنی زندگی کا کوئی ایم بنایا ہوا ہے, کوئی گول ہے ہماری زندگی کا. ہم بس پتہ ہے ہماری مثال کیسی ہے. ٹو بی آنیسٹ, اگر آپ خود اپنے اوپر, تمام لوگ اپنے اوپر اگر غور و فکر کریں تو آپ کو خود امیجن کریں, آپ کو سمجھ الگ دے گی کہ ہماری زندگی کیا ہوتی ہے. ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں, آنکھ کھولنے کے بعد ناشتہ کرتے ہیں, ناشتہ کرنے کے بعد اگر اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں جا کے کیا ہے کہ ہم اچھی چیزیں نہیں سیکھتے ہیں. ہم کیا ہے کہ رٹا مارتے ہیں, رٹا مارنے کے بعد کیا ہے اپنے وقت کو گزارنے کے بعد گھر آتے ہیں, گھر آنے کے بعد کیا ہے کہ ہم نے بڑا احسان کر کر یونیفارم اتارا, یونیفارم ایک شرٹ ادھر ایک پینٹ ادھر, اور کیا ہے کہ ہم نے کھانا کھایا اور کیا ہے کہ کوئی ہمیں ایٹیکیٹس کوئی چیز ہمیں نہیں پتا. اس کے بعد کیا ہم نے سارا دن موبائل فون میں گزارا, ہم نے گیمز اپنا وقت گزارا, ہم نے سارا وقت جو کیا ہے کہ ہم نے فضول حرکتوں کے اندر گزارا. اور پھر کیا ہوا, رات ہوئی, لیٹ نائٹ تک جاگتے رہے, ہنسی مذاق کیا, باتیں کی, ایک دوسرے کو گالیاں دی, ایک دوسرے کو تنگ کیا, ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کیا, ایک دوسرے کو کہہ کے لگایا, ایک دوسرے کو طنز کیا, اور کیا ہے کہ رات ہوئی تو کیا ہے کہ سو, پھر صبح اٹھے, پھر وہی روٹین, پھر رات سوئے, پھر اس کے بعد اٹھے. ہماری زندگی ایسے گزر رہی ہے. اگر آپ جانور کی مثال لیں تو جانور بھی ایسا ہی ہے. کوئی بچہ کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھے گا, صرف اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا, ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا, اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش. ہمارا مقصد کیا ہے, ہم دن جو ہے وہ کیا ہے فضولیات کے اندر گزارتے ہیں, اور کیا ہے کہ پھر اس کے بعد ہم رات کو سو جاتے ہیں بڑا احسان, اور کیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے کہ حکم آئے گا, اور کیا ہے کہ کیا ہوگا, ہماری روح جو ہے وہ جسم سے الگ کر دی جائے گی. پھر ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا, پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم کیا کریں. کبھی آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ابھی عید کی عید آنے والی ہے جو عید الاضحیٰ, اس کے اندر قربانی کرتے ہیں. قربانی جب جانور کی قربانی کی جاتی ہے تو جانور کی قربانی کے بعد جو اس کا اندر سے جو گند نکلتا ہے, اس کا جو اسٹمک ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس طریقے سے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بس کہتے ہیں کہ اس کی جلدی جلدی اٹھا کے پھینک دیا جائے. وہ گھر کے باہر 2 سے 3 دن اگر پڑا لینا پورے محلے کے اندر کیا ہو جاتی ہے, اسمیل ہو جاتی ہے.
اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جگہ پہ آپ گزر رہے ہو تو آپ کو ایک گندی سی بدبو آتی ہے، اور اگر دیکھا جائے غور کیا جائے تو کیا ہے کسی جگہ کوئی جانور مرا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نا وہاں سے گزرتے بھی اگر آئے تو بہت مشکل سے گزرا جاتا ہے وہاں سے. تو ہمارا جسم بھی ایسا ہی ہے. ایک انسان جب ڈیتھ ہوتی ہے نا اس کی ڈیتھ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان کا نا وہ آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ جس کو ایز سون ایز پاسبل جو ہے نا اس کو دفنا دیا جائے. تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ حالانکہ وہی انسان ہے جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہو. وہ آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے والد ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی والدہ ہو سکتے ہیں، آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہو. اور پھر کیا ہے کہ آپ اس کے لیے الفاظ کرتے ہو کہ اس کو کیا ہے جلدی جلدی کیا کیا جائے، دفنا دیا جائے. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ انسان جب ٹائم کے ساتھ ساتھ نا انسان کا جسم جو ہوتا ہے وہ پھولنے لگ جاتا ہے، یعنی سویل کرنے لگ جاتا ہے، یعنی اس کا جو جسم ہوتا ہے نا وہ پھولنے لگ جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے ایک ٹائم پیریڈ کے بعد نا اس کے ڈیڈ باڈی سے کیا ہوتی ہے اسمیل آنے لگ جاتی ہے. وہی جسم جس کو انسان زندگی کے اندر کیا ہے کہ اس کا خیال رکھتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو سنوارتا ہے، اس کے اوپر محنت کرتا ہے، اس کے اوپر کیا پیسہ لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے اس جسم کے اوپر لباس اچھے سے اچھا ہو، اور اس کا ہیئر کٹ اچھا ہو، اس کا جو ہے وہ کیا ہے اس کی شیپ اچھی بنی ہو. اسی طریقے سے کیا ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا وہ پیارا لگے. وہی جسم آپ کا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جسم آپ کا اگر کیا ہے کہ وقت پر اس کو نہ دفنایا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جسم پھولنے لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے گندی اسمیل آتی ہے. یعنی اگر آپ امیجن کریں تو ہماری یہ حیثیت ہے، یہ اوقات ہے، ہم سمجھتے ہیں نا بہت بڑے، ہم یہ بھی ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کا یہ ہے، ہمارے تو یہ پاور ہے. کچھ بھی نہیں ہے، وی آر نتھنگ. ہم کچھ بھی نہیں. ہم پیرنٹس کے آگے بولتے ہیں، پیرنٹس ہمیں کوئی بات کریں، ہم کیا ہے کہ ان کے آگے ہم 4 باتیں کہہ کے ان کو خاموش کرا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہمیں سارا کچھ پتہ ہے، ہم پرفیکٹ ہیں، وی آر 100% پرفیکٹ. مگر کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمیں کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارنے کیا کچھ بھی نہیں پتا. تو بھی آنرس جس جسم کے لیے آپ کیا ہے کہ اپنا وقت گزارتے ہیں، اسی جسم کے اندر آپ کیا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور کیا ہے کہ آپ کرتے ہیں کہ یار ہم اچھا پہن لیں گے، اچھا رہ لیں گے، اچھا کھا لیں گے، اچھا پی لیں گے، اچھی جگہ رہ لیں گے. تو کیا ہوگا ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ایک طرف ہوتی ہیں، اور جب آپ کے جسم سے روح نکلتی ہے تو آپ کے پاس کوئی چیز نہیں بچتی، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. اور کیا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس تو اتنی پاور نہیں ہوتی کہ آپ کو آپ کو اٹھ کر جو ہے قبر تک جا سکے. لوگ کیا ہوتا ہے پھر آپ کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھاتے ہیں. آپ کو کندھوں پہ اٹھانے کے بعد لوگ آپ کو لے کر جاتے ہیں، آپ کو غسل دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو کفن پہنایا جاتا ہے وائٹ کلر. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کفن پہنانے کے بعد آپ کو کندھوں پر اٹھانے کے بعد آپ کو کیا ہے کہ وہ مٹی کے اندر آپ کو دفنایا جاتا ہے، اور آپ کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے. اور آپ کے رشتہ دار جو آپ کو دنیا میں آپ سے محبت کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں. تھوڑا سا غور کریں، جس کے لیے آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، جس کے لیے آپ اپنا وقت گزارتے ہیں، وہی لوگ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دفناتے ہیں. دفنانے کے بعد کیا ہے آپ گھر چلے جاتے ہیں، اور اسی گھر کے اندر 2 4 6 1 سال کے بعد کیا ہوتا ہے اسی گھر کے اندر جدھر سے آپ کی ڈیڈ باڈی اٹھائی جاتی ہے اسی گھر کے اندر خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں. سب بھول چکے ہوتے ہیں. ٹائم پیریڈ کے بعد پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ سے اگلے دن ملاقات کے لیے آ جاتی ہے آپ کی قبر کے اوپر. مہینے کے بعد پھر آہستہ آہستہ کر کے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو دفنایا گیا ان کے سالوں سال ان کا کوئی پوچھنے نہیں آیا، ان کے لیے دعا کرنے نہیں آیا. ایسے کہ ہماری زندگی ایسے گزرتی ہے. آج
ہم جس فخر کے اندر ہوتے ہیں، آج ہم جس طرح اپنی چیزوں کو گزار رہے ہوتے ہیں، جو خواہشات ہوتی ہیں، جو ہمارا جو کچھ ہوتا ہے، ہم صرف سمجھتے ہیں یہ وقتی ہے، کہ ہمارے ساتھ اتنا لانگ ٹائم چلنے والی ہے، مگر وہ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک وقتی طور کے اوپر آپ کے ساتھ ہنسلا تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد آپ کے ساتھ نہیں، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد لوگ آپ کو بھول گئے ہوتے ہیں۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کیا مطلب لوگ یاد رکھتے ہیں، اچھے الفاظ۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ جب تک آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی لائف کے اندر آپ کا کوئی گول نہیں ہوگا نا کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، تب تک آپ کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، یقین جانے وہ کسی بھی طرح ہو سکتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھے بولنے کی صلاحیت دی ہے، کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ کوالٹیز رکھی ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مختلف جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ مگر کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کا نہیں پتا، ہمیں صرف پتہ ہے مستیاں کرنی ہے، کودنا ہے، دوسروں کا تنگ کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ کیا برا سلوک کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اور اس کے بعد بس دیٹس اٹ، ہماری زندگی یہ ہے۔ ہمیں صرف اس طرح کی جو ہے ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور اس کے مطابق ہماری زندگی میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مرڈر کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا، وٹ از دا مرڈر؟ مرڈر کیا ہوتا ہے؟ کسی کو قتل کرنا۔ کسی نے مرڈر کرانا ہو نا تو وہ کیا کرتا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ دے کے نا مرڈر کرواؤ۔ آپ کو تو باہر شکنے ہیں۔ مرڈر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کسی کو قتل کرنا ہو نا، کسی کو کیا ہے کہ آپ کسی کو یا تو چل لیتے ہیں، یا کیا ہے کسی کو نا یہ ٹاسک دے دیتے ہیں، اس کو 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ دے کے اس سے آپ کے کہتے ہیں مرڈر کرا دیتے ہیں۔ اور جو مرڈر ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مرڈر جو ہوتا ہے ایک ہی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ میں سے بیٹھے ہوئے لوگ یہاں پہ جو ہے نا، ہم لوگ روزانہ مرڈر کرتے ہیں، ہم لوگ روزانہ مرڈر کرتے ہیں۔ وہ کس طرح کرتے ہیں؟ ہم لوگ روزانہ تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ ہم اپنے والدین کا مرڈر کرتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر۔ مرڈر یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے چھرا مارا، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔